اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أباتهم من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليمني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله،
أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذا برسول الله بطرف الكساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسعى لكم أجرا وهم مهتدون. وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ظل في ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات الله وما الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلم النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدره منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وما عن العين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون لصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا موزيا ولا يرجعون ومن نعمره نقص في الخلق أفلا يعقلون وما لم نحشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وَأَزْلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ العلی العظیم. آج رخصت ہو رہی ہے تم
سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میں راہ ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ سکتی نہیں، ایسا کن فزنے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر در بار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی،
چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، بیریدہ دربار ہے زینب کو جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دی، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ صلوات۔ بھائی سے زینب دلگیر نے رو کر یہ کہا، بھائی سے زینب دلگیر نے رو کر یہ کہا، پشت خیمہ سے عجب رونے کی آتی ہے صدا، بھائی سے زینب دلگیر نے رو کر یہ کہا، یہ صدا وہ ہے کہ دل سینے میں تھراتا ہے، ایسا لگتا ہے میرا دم ہی گھٹا جاتا ہے، کون سے غم میں ہے ڈوبی ہوئی مقتل کی فضا، بھائی سے زینب دلگیر نے رو کر یہ کہا، شب کی تاریکی میں ایک بھی یہاں روتی ہے، جیسے وہ اپنے پسر کے لیے جاں کھوتی ہے، کون سا ظلم بھلا کس نے یہ ہے اس پہ کیا، بھائی سے زینب دلگیر نے رو کر یہ کہا،
بھائی سے زینب دلگیر نے رو کر یہ کہا، یہ صدا سن کے سکینہ بھی تڑپ جاتی ہے، روتی رہتی ہے اسے نیند نہیں آتی ہے، رات کو ہوتی ہے وہ بی بی جو مصروف بکا، بھائی سے زینب دلگیر نے رو کر یہ کہا، بھائی نے زینب دلگیر سے رو کر یہ کہا، شہ والا نے کہا اے میری پیاری بہنا، کیا تمہیں یاد نہیں رہ گیا ماں کا لہجہ، یہ کوئی اور نہیں ہے میری مادر کی صدا، بھائی نے زینب دلگیر سے رو کر یہ کہا، جب سے ہم گھر سے چلے ہیں میرے ہمراہ ماں، اس کی نظروں میں ہے عاشور محرم کا سما، سوچ کر روتی ہے ہم سب پہ جو ہوتی ہے جفا، بھائی نے زینب دلگیر سے رو کر یہ کہا، ہر نفیس آنکھوں سے اشکوں کا ہے دریا جاری، سن کے ذاکر سے بہن بھائی کیا ہو زاری، فرش مجلسی پر یہی پڑھ کہ بہت رویا رضا، بھائی نے زینب دلگیر سے رو کر یہ کہا، بھائی نے زینب دلگیر سے رو کر یہ کہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجلس بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی ہے اور لہٰذا ان کا مرثیہ پڑھوں گا، اور اِصالِ ثواب کی مجلس بھی ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب سید ندیم ثقلین ابن سید عابد علی شاہ کی ثواب کے لیے بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے، یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے، سمت شہ مظلوم روانہ کر دے، سمت شہ مظلوم روانہ کر دے، حسرت ہے کہ ہوں دفن تہ خاک شفا، حسرت ہے کہ ہوں دفن تہ خاک شفا،
کا دانا کر دے یا رب میرے مرنے کو میرے لیے تکلیف وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتلاتے ہیں تم مرثیہ پڑھنے کو جہاں جاتے ہو تم مرثیہ پڑھنے کو جہاں جاتے ہو ہم مرثیہ سننے کو وہاں آتے ہیں ہم مرثیہ سننے کو وہاں آتے ہیں میرے میرانیس کے چند بند مجلس کی تعظیم اور اس کی اہمیت کے بارے میں اور وہ بند انشاءاللہ پڑھوں گا جس سے مرحوم کو احصال ثواب بھی پہنچے اور ان کے خاندان والوں کو تقویت ہو یہ وہ غم ہے جو ہم اپنے غم کو مولا کے غم سے پلاتے ہیں اور مولا بھی ہمارے غم میں شریک ہوتے ہیں ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے فرماتے ہیں حیدر کہ یہ غم خوار ہیں میرے حضرت کا سخن ہے کہ عزادار ہیں میرے میں ان کا ہوں طالب یہ طلبگار ہے میرے یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے ہم قبر میں لوگوں کی امداد کریں گے منظور ہمیں شیعوں کی ہے عقدہ کشائی عباس کو روئیں گے جو مر جائے گا بھائی ہوئے گی کسی باپ کی بیٹے سے جدائی دھیان آئے گا اکبر نے سینے پہ کھائی دھیان آئے گا اکبر نے سینے پہ کھائی جب اپنے پسر کے
فریاد کریں گے جب اپنے پسر کے لیے فریاد کریں گے وہ داغ کلیجے کا میرے یاد کریں گے وہ داغ کلیجے کا میرے یاد کریں غم میں میرے بچوں کے یہ سب کرتے ہیں فریاد اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کی اولاد بستی عزاداروں کی رہے خلق میں آزاد یہ حشر کے دن آتش دوزخ سے ہوں آزاد مرتا ہے کوئی تو بکا کرتا ہوں میں بھی مرتا ہے کوئی تو بکا کرتا ہوں میں بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں میں بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں میں بھی ارشاد نبی فاتحہ اللہ الرحمن جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا روئی بہت اور بیٹی کو سینے سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار محبوب الہی
امانت سے خبردار، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا، تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں بھائی کے کام آئیو زینب، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئیو زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائیو زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائیو زینب، پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا، فضا سے کہا خبر نبی پر انہیں لے جا، روئیں نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، روئیں نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا، اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا، پیاروں کو میری لاش پہ رونے نہ دینا، پیاروں کو میری لاش پہ رونے نہ دینا، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ندیم ثقلین ابن سید عابد علی شاہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کا 76واں سورہ، سورہ مبارکہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اور جس کا ایک نام علماء نے سورہ فاطمہ بھی قرار دیا ہے، اسی سورہ دہر کی یہ آیہ کریمہ کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے انسان کے متعلق، انسان کا تعارف کراتے ہوئے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی کہ جب انسان عالم انوار میں تھا، عالم ذر میں تھا، اور اس دنیا میں، اس فزیکل ورلڈ میں انسان نہیں آیا تھا۔ اس وقت کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ تم پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، پھر اسے اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس دنیا میں اس کے بھیجے جانے کا مقصد اور آبجیکٹیو دے کر کہ کیوں تمہیں اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے، پرکھا جا سکے، جانچا جا سکے، آزمایا جا سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے کہ جہاں ہمیں بھیجا گیا تاکہ ہم اس دنیا میں اپنے عمل کے ذریعے اپنے کردار کی بلندی کو ثابت کر سکیں۔ گویا یہ ایک سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے، پستی سے بلندی کا سفر، نقص سے کمال کا سفر، سرا سے ثریا کا سفر، فرش سے عرش کا سفر، پستی سے انسانی خوبیوں کے کمال تک پہنچ جانے کا سفر، کہ جہاں جتنی انسانی خوبیاں ہیں وہ کمال پر آ جائیں۔ انسان کے اندر خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، یہ وہاں سے لے کر آیا ہے۔ اس کے اندر کرم بھی ہے، مغفرت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، صداقت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی ہے۔ مگر یہ ساری خوبیاں خود انسان کے اندر کمال تک نہیں پہنچتی، بلکہ ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور جتنا جتنا اس دنیا میں ان خوبیوں کو وہ بلند کرتا چلا جائے گا، اتنا اللہ کے یہاں اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں درجے کی بلندی کا معیار نہ حسن ہے، نہ مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ حکومت ہے، نہ خزانہ ہے، نہ دنیا کے اندر حاصل کی جانے والی پراپرٹی ہے، بلکہ اللہ کے یہاں معیار صرف ایک ہے کہ جو تم میں سے جتنا زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے
زیادہ نزدیک ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ بلند ہے۔ پھر انسان کی ایک خامی، جسے اس سے پہلے کی کسی تقریر میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہوگا، اور آج پھر شہزادی کونین کی شہادت کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی اس مجلس میں اس بات کو دہرا دوں کہ انسان کی خامی اور خرابی یہ ہے کہ جب اسے پستی سے بلندی کی طرف جانا ہو، سرا سے ثریا کا سفر طے کرنا ہو، تو یہ 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک اس کے سامنے کوئی کامل نمونہ موجود نہ ہو، جب تک اس کے سامنے کوئی رول ماڈل نہ ہو۔ اسی لیے انسان کو حیوان نقال کہا گیا کہ اس کی پوری زندگی نقالی پر گزر جاتی ہے۔ یہ جب اپنے ہم جنس کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تب قدم بڑھاتا ہے، تب عمل کرتا ہے، اور تب آہستہ آہستہ اس کے اندر خوبیاں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ بچہ پہلے ماں سے بولنا سیکھتا ہے، باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتا ہے، استاد اس کی تربیت کرتا ہے تو وہ مزید اپنی گفتگو کو بہتر کرتا ہے، اور پھر گریجولی آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ خوبیاں ابھرنا شروع ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال ان خوبیوں کا تعلق بھی اس فزیکل ورلڈ سے ہے۔ جو اندر کی خوبیاں، جو باطنی خوبیاں ہیں، جو انسانی خوبیاں ہیں، وہ انسان کے اندر ایک درد مند دل پیدا کرتی ہیں، اور وہ خوبیاں ابھرتی ہیں اس وقت جب اس کے سامنے ایک کامل رول ماڈل موجود ہو، ایک کامل نمونہ موجود ہو۔ لہٰذا جس اللہ نے پیاس سے پہلے پانی کو پیدا کیا، بھوک سے پہلے غذاؤں کا دسترخوان سجا دیا، کیسے ممکن تھا کہ وہ انسان کو محتاج ہدایت بنائے اور کسی ہادی کو نہ بھیجے؟ کیسے ممکن تھا کہ انسان سے تقاضا ہو کہ تم اپنے آپ کو بلند کرو، اور بلند کرنے کے لیے اس کی طرف سے نمائندے نہ آئیں؟ لہٰذا اس نے انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کو عروج تک پہنچانے کے لیے 1 2 نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد معصومین کا سلسلہ رکھا جس میں 14 ایسے کامل نمونے ہمارے سامنے بھیجے۔ دنیا کے اندر بہت بلند مرتبہ چھوڑ کر، درجہ چھوڑ کر، وہ اس دنیا میں جو انتہائی ادنا مقام ہے انسانی سفر کا، یہاں پہ آئے تاکہ ہمیں بھی بلند کر سکیں، تاکہ گرے ہوئوں کو اٹھا سکیں۔ یہی سبب ہے کہ اس نے جن ہستیوں کو بھیجا ان کے ناموں کو بھی اپنے نام سے مشتق کیا۔ وہ محمود تھا، انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات تھا، انہیں فاطمہ بنایا، وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا، وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا، وہ باقر العلوم تھا، انہیں محمد باقر بنایا، وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں موسیٰ کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا، انہیں علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا، اور وہ خود نظروں سے غائب تھا، لہٰذا آخری کو غیبت کے پردے میں رکھ دیا تاکہ فانوس غیبت میں شمع ہدایت جلتی رہے، روشنی پھیلتی رہے، اور لوگ ہدایت پاتے رہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور ان 14 ہستیوں میں بھی ایک شخصیت وہ ہے کہ جو عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور عالم نسواں کے لیے بالخصوص نمونہ عمل ہے۔ ان 14 ہستیوں میں ایک خاتون ہے، ان 14 ہستیوں میں ایک بی بی ہے، اور کیا کہنے اس بی بی کی فضیلت کے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کے لیے علی مرتضیٰ کو بھیجا، علی مرتضیٰ کے بعد کے لیے حسن مجتبیٰ کو رکھا۔ اللہ نے ہر معصوم کے بعد دوسرے معصوم کو بھیجا، مگر کیا کہنے اس عظیم خاتون کے کہ جس کی مختصر زندگی 18 سالہ زندگی مگر اتنی کامل زندگی ہے کہ محمد کے بعد پھر علی کی ضرورت ہے، علی کے بعد پھر حسن کی ضرورت ہے، مگر فاطمہ کے بعد پھر دوسری فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ایسی عظیم خاتون جو عظمت
میں اس منزل پر پہنچی ہوئی ہو کہ پیغمبر اکرم کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو عظمت میں رسالت کا جز ہو اور جو شان و شوکت میں اور فضائل میں علی مرتضیٰ جیسی عظیم شخصیت کی ہم پلہ ہو کہ جہاں کہنا پڑے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کیسی عظیم خاتون، بضعۃ الرسول یعنی رسالت کا جز۔ رسالت کا جز کا مطلب کیا ہے کہ جب تک جز کل سے نہ مل جائے کل مکمل نہیں ہوتا۔ اگر جز کو الگ، یہ شیروانی میں نے آپ کے سامنے پہنی ہوئی ہے، اگر اس کی ایک آستین کو الگ کر دیا جائے تو شیروانی میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس کے کالر کو الگ کر دیا جائے، اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ سب جز ہیں، جب تک یہ ساری چیزیں جمع نہ ہوں گی شیروانی نہیں کہلائے گی، کوئی شکل نہیں بنے گی، کوئی ہیئت نہیں بنے گی۔ اسی طرح پیغمبر اکرم نے شہزادی کو جز کہہ کر یہ تعارف کرا دیا کہ دیکھو فاطمہ کو چھوڑ کے اگر میری رسالت لینا چاہو گے، رسالت مکمل نہیں ملے گی، شریعت مکمل نہیں ملے گی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب میرا ٹکڑا ہونے کا مطلب یہ، فاطمہ میرے نور کا ٹکڑا، فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا، فاطمہ میری شریعت کا ٹکڑا، فاطمہ میری تحریک کا ٹکڑا، فاطمہ ہی کے ذریعے سے یہ تحریک مکمل ہوگی۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم نے یہ ارض و سما نہ بنایا ہوتا، یہ عالم رنگ و بو خلق نہ کیا ہوتا، یہ دریاؤں کی روانی، یہ ستاروں کی چمک، یہ اونچے درخت، یہ بلند قامت پہاڑ، یہ سب کس کے صدقے میں ہیں؟ یہ پورا نظام کائنات، یہ شمس و قمر، یہ ستارے، یہ سب پیغمبر کے صدقے میں ہے۔ یعنی اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ زمین کا فرش ہوتا، کہیں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد حدیث رکی نہیں یہاں پر، بلکہ یہ حدیث قدسی یعنی یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کے کلام کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کا وہ کلام جسے پیغمبر نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، وہ تو قرآن ہوتا ہے، اور جو اللہ کا کلام ہو مگر قرآن میں نہ آئے، کلام اللہ کا ہو مگر قرآن کا حصہ نہ ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، کچھ خلق نہ کیا ہوتا۔ اور پھر حدیث آگے بڑھی وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کیا ہوتا۔ اور بات یہاں پر رکی نہیں بلکہ اور آگے بڑھی وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کیا ہوتا۔ یہ حدیث قدسی جس کے اندر پیغمبر کا تعارف ہے، امیر المومنین کا تعارف ہے، حضرت فاطمہ زہرا خاتون محشر خاتون جنت کا تعارف ہے، یہاں بہت سے لوگ چونک جاتے ہیں اور چونکہ غور نہیں کرتے تو کئی مرتبہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو علی مرتضیٰ کو رسول خدا سے بڑھا دیا گیا، جناب فاطمہ کو ان دونوں سے بڑھا دیا گیا، اور یہ ایسا ایک دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس حدیث کو ریجیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ معصوم نے فرمایا، امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اس حدیث کے اوپر یقین نہ رکھے، یعنی ہر شیعہ کے لیے لازم ہے کہ اس پہ اعتقاد رکھے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے یہ حدیث افضلیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، مقصدیت کی بنیاد پہ ہے۔ یہاں افضلیت بیان نہیں ہو رہی، مقصدیت بیان ہو رہی ہے۔ یعنی اے پیغمبر اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو ہادی بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، منجی بشریت بنا کر بھیجا، انسانیت کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا، انسانیت کو فلاح کے لیے کہ لوگ کامیاب ہو جائیں، ناکام نہ ہوں، اللہ کو پہچان لیں، نیک اعمال بجا لائیں، اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں کہ اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اس لیے پیغمبر کو بھیجا گیا۔ تو پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ کیوں آپ کو بھیجا۔ آپ کو اس لیے بھیجا کہ لوگ
کمال تک پہنچ سکیں، نقص سے نکل سکیں، خسارے سے بچ سکیں، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی سے بچا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریکیوں میں زندگی گزار کے چلے آئیں۔ اللہ کو پہچانیں گے آپ کے ذریعے سے، جنت کو پہچانیں گے آپ کے ذریعے سے، جہنم کو پہچانیں گے آپ کے ذریعے سے، ملائکہ کو پہچانیں گے آپ کے ذریعے سے۔ تو آپ کو خلق کیا، تب یہ کائنات خلق ہوئی۔ اور پھر کیوں کہا کہ اگر علی کو خلق نہ کیا ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کیا ہوتا؟ یعنی یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ جاتے اور انسانیت کے لیے اتنی قربانیاں پیش کرتے، اللہ کے مشن کو پہنچانے کے لیے پتھر کھاتے، کانٹوں پر چلتے، اونٹ کی اوجھڑی رکھی جاتی، وطن چھوڑنا پڑتا، طرح طرح سے ستایا جاتا، گلے کے اندر پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی، مگر اس سب کے باوجود کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے کہ آپ دین پہنچا جاتے، لیکن اگر کوئی علی جیسا محافظ نہ ہوتا، اگر کوئی علی جیسا بچانے والا نہ ہوتا تو آپ کا جانا بھی بیکار ہو جاتا۔ لہٰذا ہم آپ کو بھی نہ بھیجتے، آپ کو بھی نہ خلق کرتے اگر علی آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے موجود نہ ہوتے۔ اور پھر آپ دونوں کی محنت رائے گاں ہو جاتی، آپ کی محنت بھی اور آپ کے بھائی علی کی محنت بھی رائے گاں چلی جاتی۔ اگر کوئی ایسی نسل نہ ہوتی بعد میں، ایسے ائمہ نہ ہوتے کہ جو اس پیغام کو اپنی جان دے کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے اس پیغام کو بچا لیں۔ اور وہ نسل کہاں سے ملی؟ وہ نسل ملی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کیا ہوتا، اس لیے کہ پھر کوئی مقصد ہی باقی نہ رہ جاتا۔ آپ کا دین پہنچانا، علی کا دین کے لیے اپنی جان دینا سب بیکار ہو جاتا اگر بعد میں حسن نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے، زین العابدین نہ ہوتے، باقی ائمہ علیہم الصلاۃ نہ ہوتے۔ لہٰذا مقصدیت بیان کی جا رہی ہے تو وہ ہے جناب فاطمہ زہرا۔ پیغمبر دیکھتے تھے، اور اسی لیے پیغمبر کا یہ جملہ موجود ہے کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا تھا، جب میں باہر سے پیغمبر کو ستایا جاتا، پتھر مارے جاتے، کانٹوں پہ چلایا جاتا، اور جب گھر واپس تشریف لاتے تو کہتے ہیں جب میں فاطمہ کا چہرہ دیکھتا تھا تو میرا جوش تبلیغ بڑھ جاتا تھا، میرے اندر اور زیادہ تبلیغ کا گویا حوصلہ اور تبلیغ کے لیے ترغیب پیدا ہوتی تھی۔ کب؟ جب حضرت زہرا کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ یہ کیا مطلب، کیا پیغام پیغمبر دے رہے ہیں؟ شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب میں جناب زہرا کے چہرے کو دیکھتا تھا جوش تبلیغ بڑھ جاتا تھا، اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھ کر گویا اس چہرے کے آئینے میں مجھے وہ نسل نظر آتی تھی، وہ ہستیاں نظر آتی تھیں کہ گویا جو پیغام دے رہی تھی کہ اے نانا آپ دین پہنچا دیجئے، ہم اپنی جان دے کر بھی آپ کے دین کو بچا لیں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ اور اسی میں حضرت قائم کا چہرہ بھی نظر آتا تھا کہ جو گویا پیغام دیتے تھے نانا دین پہنچانا آپ کا کام، اور زمین پر اس دین کو قائم کرنا، غلبہ دلانا، نظام عدل کو قائم کرنا، یہ آپ کے بیٹے مہدی کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد۔ چنانچہ بس وقت کم رہا جا رہا ہے اور مجھے مقررہ وقت میں بات کو ختم کرنا ہے، لہٰذا 20 منٹ گزر چکے، اور آپ کو ذرا متوجہ کروں، آپ کے ذہنوں کو قریب لاؤں۔ تو یہ ہے سبب، اسی لیے شاعر نے کہا کہ پہچانو جناب فاطمہ زہرا کیا ہیں، پہچانو۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا کچھ نہ ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی، عصمت و داوری نبود اگر نبود فاطمہ، جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمہ، ہیچ پیمبری نبود اگر نبود فاطمہ، احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمہ۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو جنت و کوثر نہ ہوتی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو پیغمبر اور مولا کائنات نہ ہوتے، پیمبری نہ ہوتی۔ تو جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں، مرکزی شخصیت کہ جو نبوت اور امامت کے درمیان کی کڑی ہیں، جو کبھی دین کی حفاظت کے لیے پیغمبر کی
ایسی خدمت کرتی نظر آتی ہیں کہ زبان رسالت مآب ام و ابیہا کہہ کے تعارف کرا دیتی ہے، یعنی ماں وہ ہوتی ہے جو اولاد کے لیے رحمت ہو، ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کے لیے رحمت ہو، مگر جناب فاطمہ زہرا کون ہے؟ پیغمبر ماں کہہ کے تعارف کرا رہے ہیں۔ بیٹی کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ بیٹی کون؟ کہا بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، کائنات کی ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، مگر کیا کہنا اس بیٹی کا جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو۔ دنیا کی ہر زوجہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، مگر کیا کہنا اس زوجہ کا جو علی جیسے کل ایمان کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہو۔ دنیا کی ہر ماں دنیا کی اس کے قدموں کے نیچے اس کے بیٹوں کی جنت ہے، مگر کیا کہنا اس ماں کا کہ جس کے قدموں کے نیچے جوانان جنت کے سردار کی جنت رکھی گئی ہو۔ اسی لیے تعارف کرایا اور بتایا ائمہ نے کہ دیکھو ہماری جدہ ماجدہ کو جو یہ رتبہ ملا، تو اللہ جب کسی کو رتبہ دیتا ہے، دنیا والے مال دیکھتے ہوں، اقتدار دیکھتے ہوں، ظاہری شخصیت دیکھتے ہوں، ظاہری روبداب دیکھتے ہوں، مگر جب اللہ کسی کو رتبہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، کسی کو منتخب کرتا ہے، تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو علم کی بنیاد پہ منتخب کرتا ہے۔ لہٰذا تمام ائمہ کو جو جس بنیاد پہ منتخب کیا، وہ علم کی بنیاد پر۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، تم کیا ہو؟ پہلے اپنا علم دیکھو، یا عام انسانوں تم اپنے لیے جان لو تمہارا علم کیا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تمہیں تمہارے ماؤں کے بطون سے نکالا گیا، تم اس دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی تم جاہل تھے، تمہارا سفر جہالت سے ہے اور علم تک ہے، تم کچھ جانتے نہیں تھے جب اس دنیا میں آئے، اور تمہیں آنے کے بعد تم نے علم حاصل کیا، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ، پہلے مدرسے میں گئے، اسکول میں گئے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے، کالج تک پہنچے، یونیورسٹی تک پہنچے، آہستہ آہستہ علم حاصل کر کے اب اس درجے پر پہنچے کہ سائنٹسٹ ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، پائلٹ ہو، اپنے میدان میں ماہر ہو۔ مگر یہ علم جو تم نے آہستہ آہستہ حاصل کیا، پوری زندگی لگا کر، 30 سال 40 سال لگا کر، یہ علم کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم ملا تو ہے مگر بہت قلیل۔ ابتدا ہے جہالت، علم تمہیں بہت قلیل ملا ہے۔ کیوں قلیل ملا؟ اس لیے کہ جس کے ظرف میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اسے اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ اگر ایک چیونٹی کو اپنی پیاس بجھانی ہو تو وہ دریا کے اندر اتر نہیں جاتی، ورنہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ دریا کے قریب بھی نہیں جاتی، ورنہ وہ بہہ جائے گی پانی کے اندر۔ وہ ان ذروں کو دیکھتی ہے جو دریا کی نمی سے نم ہو جاتے ہیں، جن کے اندر کچھ نمی محسوس ہو، وہاں ہونٹ رکھ کے وہ اس کو چوستی ہے، اس کا پیاس اس کی بجھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ تمہارا علم، ابتدا تمہاری جہالت، علم تمہارا محدود، لہٰذا اپنے جیسے کی اگر پیروی کرو گے تو تم نے محدود علم والے کی پیروی کی۔ پھر ہم کس کے نقش قدم پہ چلیں، کس کو رول ماڈل بنائیں، کس کو فالو کریں؟ کہا کہ اور کچھ ہستیاں ہیں، انہیں پہچانو۔ ارشاد ہوا سورہ عنکبوت میں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سینے علم دیے گئے ہیں، جنہیں ایسا علم دیا گیا، یہاں آ کے علم نہیں ملا، وہاں سے علم لے کر آئے۔ کیسے علم ملا؟ امام معصوم سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کو علم؟ کا بارگاہ الہی سے ملا۔ کہا کیسا علم ملا؟ کہا ایسے ملا جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، یعنی ایک چراغ علم ہے، پروردگار سے علم مل رہا ہے کہ جیسے ایک چراغ علم سے 14 چراغ اور روشن کر لیے گئے ہوں۔ تو اگر ایک شمع سے دوسری شمع جلے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے، تو جو صفت وہاں ہوگی وہی صفت یہاں بھی ہوگی۔ انہیں بھی اللہ سے علم ملا، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، انہیں اللہ
اللہ نے علم دیا ہے تو یہ عالم بنے ہیں، مگر کیسا انہیں علم دیا؟ ایسا علم کہ اب علم کو ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ وہ ہیں وہ ہستیاں جن تک تمہیں آنا ہے، جن سے علم جدا نہیں ہو سکتا۔ ان کے رگ و ریشے میں علم ہے، اعضاء و جوارے میں علم ہے، ذہن میں علم ہے، قلب میں علم ہے، خون کے قطروں میں علم ہے۔ ایسا علم ہے کہ اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتاتا ہے کہ علم کو ہم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہیں وہ ہستیاں، علم کی بنیاد پہ اللہ منتخب کرتا ہے، لہذا شہزادی کونین کو منتخب کیا۔ علی ولی اللہ ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا ولیت اللہ ہیں، منصب ولایت پر فائز ہیں شہزادی۔ علماء نے لکھا ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ، میں تو سرسری طور پہ بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اب ولایت کی منزل پر شہزادی فائز ہیں، تو کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ کیا ہے جناب زہرا کا علم؟ ہم جیسا انسان کیا جان سکے، اس لیے کہ ایک کم علم زیادہ علم والے کا علم نہیں بتا سکتا، ایک نیچے کھڑا ہوا ایک اونچائی پہ بیٹھے ہوئے کی منزلت نہیں بتا سکتا۔ کس کا علم کتنا ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ کم علم والا زیادہ علم والے کے درجے کو نہیں جان سکتا۔ کیسا علم ہے یہ معصومین نے ہمیں بتایا، معصومین نے تعارف کرایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام ارشاد فرما رہے ہیں علم کے متعلق کہ دیکھو اللہ نے 10 خواتین کو منتخب کیا، اولین و آخرین میں 10 خواتین کو منتخب کیا۔ جناب حوا کو منتخب کرنے کے بعد اللہ نے تحفے دینا شروع کیے۔ جناب حوا کو توبہ کا تحفہ دیا، جناب مریم کو صفوت کا تحفہ دیا، جناب بلقیس کو حکمت کا تحفہ دیا، جناب سارہ کو حسن کا تحفہ دیا، مادر موسیٰ کو صبر کا تحفہ دیا، حضرت آسیہ کو استقامت کا تحفہ دیا، حضرت زلیخا کو اللہ نے حکمت کا تحفہ دیا۔ اور بیان کرتے کرتے امام بیان فرما رہے ہیں زوجہ ایوب حضرت رحمہ، اللہ نے ان کو صبر و ایثار کا تحفہ دیا۔ اور بات کرتے کرتے جناب خدیجہ تک امام پہنچ گئے، کہا کہ کچھ دیر ٹھہرے، اس کے بعد کہا ہماری جدہ حضرت خدیجہ طاہرہ کو اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا ہے جناب خدیجہ طاہرہ کی منزل، کہ اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا۔ جو رضائے الہی کی مالک ہو اسے خدیجہ طاہرہ کہتے ہیں۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ نے علم کا تحفہ دیا۔ ذرا اندازہ کریں، کسی کو حکمت دی، کسی کو صبر دیا، کسی کو ایثار دیا، کسی کو توبہ دی، کسی کو استقامت دی، سارے تحفے تقسیم ہوئے، اور مگر جناب فاطمہ زہرا کا امتیاز کہ ان کو علم کا تحفہ دیا۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی یہ ذہن میں کسی کے یہ بات آ سکتی ہے کہ شہزادی کو علم ملا مگر صبر تو ان کو مل گیا، استقامت تو ان کو مل گئی، صفوت تو ان کو مل گئی، مگر یاد رکھیے العلم اصل لکل شیء، علم وہ ہے جو ہر چیز کی اصل ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے۔ یعنی علم جہاں بھی ہوتا ہے اپنے اندر ساری خوبیوں کو جمع کر لیتا ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں صداقت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں سخاوت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں صبر ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں ایثار ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں صفوت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں اللہ کی رضا ہوگی۔ لہٰذا امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جتنی خوبیاں ساری خواتین کو عطا کی وہ سب جب جمع کی تو حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت میں جمع کر دی۔ یہ ہے شہزادی کا علم، اور اس علم کو ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ائمہ نے بار بار بیان کیا تاکہ لوگوں تک پہنچے، بار بار بیان کیا۔ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں موجود تھا کہ علی مرتضیٰ تشریف لائے، کہ جب حضرت علی آئے علی نے مسکرا کے سلام کیا، پیغمبر نے مسکرا کے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اے علی، اے میرے بھائی، اے ابن ام، جو کچھ ابھی گزرا ہے وہ میں بیان کروں یا آپ بیان کریں گے؟ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ بیان کریں۔ کہا یا علی، ابھی آپ اپنے بیت الشرف میں گئے، میری بیٹی زہرا سے آپ کی گفتگو ہوئی، آپ سے میری بیٹی زہرا نے کہا کہ یا علی، میں
روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جتنے واقعات اس دنیا میں ہوئے ہیں، کس کو حکومت ملی، کس سے حکومت لی گئی، کس نے کیا منصب پایا، کون کس منصب سے معزول ہوا، کہ جتنے واقعات گزر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں، یا علی الحمدللہ میں ان سب کی عالمہ ہوں، اللہ نے مجھے ان سب کا علم عطا کیا ہے۔ مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا۔ بس فوراً پیغمبر نے کہا کہ کوئی اس امر میں تعجب نہ کرے، اس لیے کہ فاطمہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے خاص نور سے خلق کیا ہے، جنہیں اپنے نور سے خاص اللہ نے خلق کیا، وہ حضرت فاطمہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جناب فاطمہ کو کسی مرد کے صلب میں نہیں رکھا سوائے رسول خدا کے۔ ایسا نہیں کہ اسلام، کیا شان ہے جناب فاطمہ زہرا کی کہ جب نور فاطمہ صلب پیغمبر تک پہنچانا مقصود ہوا تو پیغمبر کو معراج پہ بلایا۔ نبی کو بہت سی معراجیں ہوئیں، 22 معراجوں کا ذکر ہے جو پیغمبر کو ہوئی ہیں، ان میں سے ایک معراج خصوصی طور پہ ہوئی، کس لیے؟ تاکہ سیب جنت میں نور فاطمہ رکھ کر پیغمبر اکرم کے صلب تک پہنچایا جا سکے، اور یہاں سے یہ پاکیزہ رحم جناب خدیجہ طاہرہ تک منتقل ہو سکے۔ یعنی اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کسی اور مرد کے صلب میں نور فاطمہ رکھا جائے۔ اور شان کیا ہے؟ اے میرے مالک، نور فاطمہ کو جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیا ہوتا، مگر نہیں، یہ عظمت جناب فاطمہ ہے، یہ عظمت جناب فاطمہ ہے کہ قرآن لے کے جبرائیل نبی کے پاس جائیں گے، مگر نور فاطمہ لینا ہوگا تو نبی فرش سے عرش پہ آئیں گے تاکہ یہاں نور فاطمہ دیا جا سکے۔ حجاب اندر حجاب شخصیت، کیا نورانی شخصیت! اس عظیم شخصیت کی ایک کرن، خدا کی قسم ایک کرن اگر پوری امت کے دل پر پڑ جائے تو سب کے دل منور ہو جائیں، سب کے قلوب منور ہو جائیں۔ ایسی پاکیزہ سیرت ہے۔ ہاں، دوسرے موقع کے اوپر ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہر قرآن کے ہر حرف کے 70,000 معانی رکھے ہیں، قرآن کریم کے ہر حرف کے 70,000 معانی ہیں، اور میں الحمدللہ قرآن کے ہر حرف کے ہر معانی سے واقف ہوں۔ اللہ نے مجھے اس کا علم دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے علم حضرت فاطمہ زہرا کہ ایک حرف کے 70,000 معانی، اور ہر حرف کے ہر معنی سے بی بی واقف ہیں۔ بھئی اسی لیے تو کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی بی بی جو قرآن کے ہر حرف کے 70,000 معانی جانتی ہو، اس کا شوہر وہی ہو سکتا ہے جو کہتا ہوا نظر آئے کہ نبی نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب خود بخود کھول لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم۔ اور اسی لیے اس علم کا تعارف کرانے کے لیے چھٹے اور پانچویں امام نے مسلسل یہ کوشش کی کہ جب بھی کوئی سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو آپ غلام کو حکم دیتے تھے وہ کتاب لے کر آؤ۔ کتاب لائی جاتی تھی، امام اس کتاب کو کھولتے تھے اور کہتے تھے تیرے اس سوال کا جواب میری دادی جناب فاطمہ کی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا کہ جب بھی کوئی آیا امام نے کہا اس سوال کا جواب اس کتاب میں یہ ہے، تو اب لوگوں کو شوق پیدا ہوا، سوال کیا کہ مولا یہ کس کی کتاب ہے؟ کہا ہماری دادی جناب فاطمہ زہرا کی۔ مولا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہا اسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ کہا مولا یہ کتاب؟ کہاں یہ اللہ کی طرف سے ہماری دادی کو علم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اسے بھیجا گیا۔ بس ایک مرتبہ جو خاص اصحاب تھے انہوں نے جب بار بار یہ فضیلت سنی تو امام سے کہا مولا ذرا ارشاد تو فرمائیے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ کہا یہ مصحف فاطمہ ہے۔ کہا مولا یہ مصحف کیسے وجود میں آیا؟ ابو بصیر پوچھ رہے ہیں تنہائی میں مولا سے، مولا مجھے تو بتا دیجئے، آپ کا رازدار ہوں کہ یہ کتاب کیا ہے؟ کہا کہ اے ابو بصیر سنو، جب ہماری
جب ہمارے جد کا انتقال ہوا، جب نانا رسول خدا اس دنیا سے گئے تو ہماری جدہ ماجدہ بہت گریا کرتی تھیں، نانا کے غم میں ہر وقت گریا کنا رہتی تھیں۔ کہا اس وقت جبریل امین نازل ہوئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ فاطمہ سے جا کے کچھ باتیں کرو تاکہ فاطمہ کا دل بہل جائے، ان کا کچھ غم غلط ہو جائے، ان کا کچھ ذہن دوسری طرف لگے تاکہ باپ کے غم کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ لہذا جبرائیل امین آئے، وہ شہزادی سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت فاطمہ کی کہ جبریل شہزادی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت آیت اللہ امام خمینی علیہ الرحمہ، خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر فاطمہ کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو یہ اکیلی وہ فضیلت ہے جو سب سے بڑی فضیلت بن جاتی کہ اللہ کے رسول کے بعد جبریل امین اگر کسی کے لیے آئے، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہر نبی کے لیے نہیں آئے، ہر نبی کے اوپر بھی جبرائیل نازل نہیں ہوئے، خاص انبیاء ہیں جن تک جبرائیل آئے، اور پیغمبر اکرم کے بعد ائمہ میں کسی کے لیے جبرائیل نہیں آئے سوائے جناب فاطمہ زہرا کے۔ تو کہ فاطمہ کی یہی شان بہت تھی کہ جبرائیل اگر بعد رسول کسی کے لیے آئے تو جناب فاطمہ کے لیے آئے، وہ بتاتے جاتے۔ اسی لیے شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ۔ محدثہ یعنی فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی، فرشتوں سے گفتگو کرنے والی۔ ایک ہے محدثہ، حدیث نقل کرنے والی، ایک ہے محدثہ۔ شہزادی دونوں فضیلتوں کی مالک ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ بیان کرتی گئیں، جب وہ بیان کرتے تھے جبرائیل تو شہزادی کو ساری باتیں یاد ہو جاتی تھیں۔ جب مولا علی تشریف لاتے تھے تو ان کو بتاتی تھیں کہ آج جبرائیل نے یہ کہا، مولا علی لکھ لیتے تھے، ایک پورا مصحف تیار ہو گیا جو مصحف فاطمہ ہے۔ کہ اس کا حجم قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے، اس کے اندر وہ علم نہیں، وہ باتیں نہیں ہیں جو قرآن کے اندر آئیں، بلکہ اس کے اندر حکومتوں کا ذکر ہے۔ امام نے بیان کرنا شروع، ایک جگہ امام بیان فرماتے ہیں، میں مختصر کروں، ایک شخص کے بارے میں چھٹے امام نے کہا کہ اسے حکومت کی بڑی تمنا ہے مگر اسے حکومت کی گرد بھی نصیب نہیں ہوگی، یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی نہیں پا سکے گا، اس لیے کہ اسے حکومت کے لیے دوڑ تو رہا ہے مگر قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنی دادی کی کتاب میں اس کا یہی انجام دیکھا ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر امام نے کہا ہمارے لیے مصحف فاطمہ کافی ہے، تم کیا جانو، یہ ہم اہل بیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ مصحف۔ تو شہزادی کا علم جس کے لیے مصحف فاطمہ، مصحف جس کے لیے نازل ہوا ہو، اس بی بی کا علم کیا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولین و آخرین میں تمام خواتین کی سردار جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ بہت سی مرتبہ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا اور کئی بار ظالم حکمرانوں نے یہ کوشش کی کہ شہزادی کے اس رتبے کو کم کر دیا جائے۔ چنانچہ عباسی دور کا ایک حکمراں ہے جو چاہتا ہے کہ شہزادی کے فضائل پہ پردے پڑ جائیں، لوگ دور ہو جائیں اس در سے۔ اس نے کوشش، اس ناپاک کوشش میں اس نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں کچھ علماء کو جمع کیا۔ یہ علماء حق نہیں تھے، یہ وہ علماء تھے کہ جو دسترخوان کی خوشبو پر اپنا ایمان قربان کر دیتے ہیں، جو چند سکوں کے لیے اپنے ایمان کو حاکم کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ ایسے علماء دربار میں جمع ہیں اور ان درباری علماء سے وہ حاکم سوال کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جناب فاطمہ کے فضیلت میں تم نے حدیثیں سنی ہیں، تم نے روایتیں سنی ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ، ذرا یہ تو بیان کرو کہ فاطمہ افضل ہے یا مریم افضل ہے۔ دیکھیے جان بوجھ کر یہ گفتگو لائی گئی، جس گفتگو کے لانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ چونکہ بکے ہوئے ہیں لہٰذا وہ فیصلہ کر دیں گے کہ مریم افضل ہیں، فاطمہ افضل نہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کہا جائے گا کہ فاطمہ کی شان میں، جناب زہرا کی شان میں جو روایتیں، جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں ان پر روک لگائی جائے۔ لہٰذا اس نے کہا فیصلہ کرو کہ دونوں بیویوں میں کون افضل ہے۔ علماء نے کہا ہمیں کچھ وقت دیا جائے، اور اس کے بعد وہ علماء سو، وہ غدار جو علماء کا لباس پہن کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں عوام علماء سمجھتے تھے، مگر صرف علم حاصل کرنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا جب تک اس علم کے اوپر عمل نہ کرے۔ یہ
بے عمل علماء تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ وہی کیا جو حاکم چاہتا تھا۔ بس اگلے دن دربار میں آ کے کہا ہم نے بہت غور کر لیا اور ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ جناب فاطمہ بہت باعظمت ہیں مگر مریم سے زیادہ باعظمت نہیں ہیں، مریم کا رتبہ بہت بلند ہے۔ کہا اچھا کیسے تم نے یہ فیصلہ کیا؟ اب انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیسے کیا۔ کہا کہ ہمارے پاس 2 دلیلیں ہیں اس بات کی۔ کہا وہ 2 دلیلیں کیا ہیں؟ کہا پہلی دلیل یہ ہے کہ مریم کے نام کا سورہ قرآن میں موجود ہے، فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ موجود نہیں ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہے، نام لے کر طہارت کا اعلان کیا، ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرہ کی، اے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، منتخب کیا اور تمہیں پاک کیا، لیکن فاطمہ کی طہارت کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ کہا بس علماء کا یہ فیصلہ، یہی تو بادشاہ چاہتا تھا، حاکم چاہتا تھا۔ کہا اس فیصلے کے اوپر میں مہر لگاؤں گا اور پھر کسی کو اجازت نہیں ہوگی معاشرے کے اندر کہ فاطمہ کی شان میں ایسی فضیلتیں بیان کرے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ تمام خواتین کی سردار ہیں، وہ تمام بیویوں میں سب سے افضل ہیں۔ شہزادی کی شان گھٹانے کے لیے یہ باتیں کی گئیں، مگر اس دربار میں ایک علی والا موجود تھا۔ ایک مرتبہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آج میری گردن مار دی جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر میں خاموش نہیں رہوں گا، بھلے ہی مجھے قتل کر دو مگر میں یہ فضیلت ضرور بیان کر کے رہوں گا۔ اے بادشاہ غلط کہتے ہیں تیرے یہ علماء، کہاں فاطمہ کہاں مریم؟ مریم بہت باعظمت ہیں، مریم پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں، معصومہ ہیں، مادر نبی ہیں، مادر عیسیٰ ہیں، مگر جناب فاطمہ کے برابر نہیں ہیں۔ کہا کہ انہوں نے دلیلیں دی ہیں، کہا میں ان دلیلوں کا جواب دیتا ہوں۔ کہا انہوں نے کہا کہ فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ نہیں، مریم کے نام کا سورہ موجود ہے، مگر سن مریم کے نام کا ایک سورہ موجود ہے، سورہ مریم۔ فاطمہ کے لیے 2 سورے ہیں، ایک سورہ حل عطا جسے سورہ دہر کہتے ہیں اور دوسرا سورہ کوثر۔ کا اللہ نے نبی سے وعدہ کیا کہ کوثر عطا کریں گے، اور کوثر کی صورت میں حضرت فاطمہ کو نازل کیا۔ کہ قرآن میں فاطمہ ہی کا نام کوثر ہے، لہٰذا نور فاطمہ کو اس طرح پہنچایا گیا کہ فاطمہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی شان میں 2 سورے آئے۔ کہ انہوں نے کہا کہ مریم کی طہارت کا اعلان ہے، مگر سن مریم کی طہارت کا 1 مرتبہ اعلان، فاطمہ کی طہارت کا 2 مرتبہ اعلان۔ مریم کے لیے آیا ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرہ کی، اور فاطمہ کے لیے آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کا 2 مرتبہ طہارت کا اعلان کیا گیا۔ بس ایک مرتبہ دربار پہ سناٹا چھایا۔ کہا کہ یہیں فضیلت رکتی نہیں بلکہ اور سن، مریم کا 1 بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کا بیٹا بہت بلند ہے مگر اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی، فاطمہ کے بیٹوں کا ترہ امتیاز شہادت ہے، انہیں درجہ شہادت ملا۔ کہا سن مریم سے فاطمہ افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مریم کے لیے فرشتہ آیا تو حکم خدا لے کر وہاں پہنچ گیا جہاں مریم موجود تھیں، حالانکہ جناب مریم اس وقت غسل خانے میں تھیں، مگر فرشتہ حکم خدا لے کے وہیں پہنچ گیا۔ مریم سے اجازت نہیں لی، کہا جہاں بغیر اجازت کے فرشتہ پہنچ جائے وہ مریم کا رتبہ ہے، اور جہاں فرشتہ آنے کے بعد چادر تطہیر کے باہر کھڑا ہو کے اجازت مانگتا رہے وہ جناب فاطمہ کا رتبہ ہے۔ کہا ملک الموت کبھی دروازے پہ اجازت مانگتا ہے، کبھی جبرائیل چادر کے باہر اجازت مانگتا ہے، یہ رتبہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا اے بادشاہ اب بھی یقین نہیں آتا تو انتظار کر، تو بھی انتظار کر، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا، فاطمہ کا بیٹا غیبت کے پردے سے ظاہر ہوگا، اس دن فیصلہ ہو جائے گا، دیکھ لینا کہ نماز پڑھا کون رہا ہے، نماز پڑھ کون رہا ہے۔ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا لال نماز پڑھائے گا۔ ہاں یہ ہے شہزادی کا رتبہ۔ عزیزو کہاں تک الفاظ، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کیا ہے شان؟ کا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور بیان کرتے کرتے ایک عجیب شعر کہہ دیا کہ رشتے آئین حق زنجیر پاست،
پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردیدمی سجدہ برخا کے اوپاشید می. کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتیں، اگر مجھے نبی کے فرمان کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو دنیا خانہ کعبہ کو سجدہ کرتی، میں تربت فاطمہ کو سجدہ کرتا. دنیا کعبے کا طواف کرتی، میں قبر فاطمہ کا طواف کرتا. گویا اقبال پیغام دے رہے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کعبہ بھی نہ ہوتا، اگر فاطمہ کی اولاد کی قربانی نہ ہوتی تو کعبے کی عظمت کو بھی کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا. ہاں کیسی قربانیاں ہیں جو شہزادی نے دی ہیں، اور اسی لیے ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. کیسے نہ روئے کہ وہ عظیم بی بی کہ جس کی یہ عظمت ہو، اسے اتنا ستایا جائے کہ وہ بی بی اپنے گھر میں بھی چلے تو ایک ہاتھ پہلو پہ رہے اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے آگے بڑھے. ہم کیسے نہ روئیں جب کہ یہ مصائب ہمارے سامنے ہوں اور ہم یہ دیکھیں کہ جس بی بی سے محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہو، اس بی بی کے دروازے پہ مسلمان لکڑیاں لے کر جمع ہوں. ابھی رسول کی وفات کو 3 دن بھی نہیں گزرے کہ مسلمان لکڑیاں اور آگ لے کر جمع تھے اور کہہ رہے تھے بنت رسول دروازہ کھول دو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور معصومیت کے لہجے میں فاطمہ پوچھ رہی تھیں کیا اس دروازے کو جلا دو گے جہاں رسول کے نواسے رہتے ہیں؟ کیا اس دروازے کو جلا دو گے جہاں نبی آ کے سلام کیا کرتے تھے؟ بس ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی، دروازے کو ٹھوکر ماری، اور اب جو دروازہ گرا تو میرا 5واں امام تڑپ کے بیان کرتا ہے ارے اس دروازے میں ایک میخ نکلی ہوئی تھی جو ہماری جدہ کی پسلیوں میں داخل ہو گئی. پہلو پہ دروازہ گرا، پسلیاں شکستہ ہوئیں، فاطمہ کی آواز بلند ہوئی فضا مجھے بڑھ کے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا، علی کی امانت ضائع ہو گئی. واہ غربتا واہ مصیبتا آزادارو. کبھی زیادہ دیر نہ گزری تھی خدا کسی خاتون پر یہ وقت نہ لائے. ارے ایسا وقت خاتون کے لیے بہت تکلیف اور وقت ہوتا ہے، بڑی نزاکت کا وقت ہوتا ہے، مگر ایسے وقت میں بھی شہزادی ابھی اتنی بڑی مصیبت سے گزری ہے کہ بچے کی شہادت ہوئی ہے، پسلیاں شکستہ ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ شانہ ہلا کے فضا نے کہا بی بی اٹھیے. انہوں نے مولا کو گرفتار کر لیا، علی کے گلے میں رسی ہے. بس ایک مرتبہ گھبرا کے فاطمہ اٹھی، اپنی تکلیف کو بھول گئی، اپنے درد کو بھلا دیا، آگے بڑھ کے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا میں تمہیں علی کو لے جانے نہ دوں گی. بس ظالم نے ایک ایسی چھڑی ہاتھ پہ ماری، شہزادی تڑپ کے زمین پر گری. اور ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی جب دیکھا کوئی تدبیر نہیں ہے، یہ کسی طرح ظالم باز نہیں آتے، تو ایک مرتبہ پکار کے کہا علی کو رہا کر دو، علی کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی، میں اپنے بابا کا کردہ سر پہ رکھ کے بد دعا کر دوں گی. سلمان کہتے ہیں ابھی بی بی نے اتنا کہا تھا کہ مدینے میں زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، ایسا لگا کہ قیامت آ جائے گی. قسم مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. ظالموں نے گھبرا کے علی کو چھوڑا. مولا آئے، اب جو علی کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، یا علی میری جان آپ پہ قربان، میری روح آپ پہ فدا، انہوں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرے ابن آل پہ اتنا ظلم. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی، اے بی بی، آپ نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں مگر وقت کے امام کو بچا تو لیا، مگر آپ کی بیٹی زینب جس کے سر کی چادر بھی لٹی، بچے بھی شہید
ہوئے، بھتیجوں کی قربانیاں بھی دیں، بھائی بھی دنیا سے رخصت ہوئے، مگر زینب امام کو بچا نہ سکی۔ 70 قدم کے فاصلے سے زینب دیکھتی رہی، بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا۔ ہاں زادارو، آج اسی بی بی کی شہادت ہے۔ بس آخری فقرے سنیے گا۔ ایک دن مولا گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک ہی وقت میں کئی کام ہو رہے ہیں، کپڑے بھی دھوئے ہیں، چکی سے آٹا بھی پیسا ہے، گھر کی صفائی بھی ہوئی ہے۔ بس قریب آئے، کہا بی بی آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے، کہا یا علی میرے پاس بیٹھ جائیے۔ علی کو اپنے قریب بٹھایا اور اس کے بعد شہزادی نے کہا یا علی میرے بابا تشریف لائے تھے خواب میں، بابا کہہ رہے تھے فاطمہ مصیبت کے دن ختم ہوئے، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تمہاری اماں جنت میں انتظار کر رہی ہیں۔ بھئی اتنا سننا تھا۔ علی نے سینے پہ ہاتھ مارا، اے فاطمہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ کہا یا علی میں نے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، وصیتیں کرنی شروع کی۔ یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میری زینب و کلثوم ابھی چھوٹی ہیں۔ اس کے بعد کہا یا علی آپ مسجد میں چلے جائیے۔ علی مسجد میں آئے، بچوں کو روضہ رسول پر بھیجا، خود حجرے میں تشریف لے گئیں۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اسما کہتی ہیں کہ بچے گھر میں داخل ہوئے، اس طرح کے امامہ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ میں نے کہا بچوں کیا ہوا؟ کہا اسما ہماری اماں کہاں ہیں؟ کہا بچوں رونے کا سبب تو بتاؤ۔ کہا ہم روضہ رسول پر گئے تھے تو نانا کی آواز آئی آؤ یتیمان فاطمہ آ جاؤ، اور اس کے بعد نانا نے کہا بچوں آج تمہاری ماں تم سے رخصت ہو رہی ہیں، لیجئے۔ حسن و حسین آئے، دیکھا اماں بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، شانہ ہلایا مگر روح فاطمہ پرواز کر چکی تھی۔ مولا تشریف لائے، شہزادی کو غسل دیا، جنازہ تیار ہوا، کہا سب سے کہا آؤ رخصت ہو لو، مگر دو ننھے بچے آگے نہ بڑھے، نہ حسن نے قدم بڑھایا نہ حسین نے۔ ایک مرتبہ کا بچوں کیا اماں سے رخصت نہ ہو گئے؟ بس تڑپ کے بچوں نے کہا جب تک اماں خود نہ بلائیں گی ہم نہیں آئیں گے۔ روایت کے فقرے ہیں۔ بس ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ کفن سے برآمد ہوئے، آؤ میرے بچوں آ جاؤ۔ عرش پر کوہرام بپا ہوا، جبریل امین نازل ہوئے، یا علی بچوں کو الگ کر لیجئے، ملائکہ میں کوہرام ہے۔ علی آگے بڑھے، دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، مولا نے بچوں کو الگ کیا۔ اے مولا آپ نے بچوں کو سینے سے لگا کے الگ کیا، ذرا کربلا میں آ جائیے، ایک 4 برس کی یتیمہ کو اس کے باپ سے الگ کیا جا رہا ہے، شمر تماچے مار رہا ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبت۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے لیے شفاعت حضرت فاطمہ کو مقدر فرما دے۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے۔ بار الہ تمام حاضرین مجلس، تمام سامعین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے، سب کو صحت و طول عمر عنایت فرما، علماء و مراجع کرام کو طول عمر عنایت فرما۔ بار الہ اس وبا کو، اس بیماری کو، اس کورونا کو انسانیت سے برطرف فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ندیم ثقلین ابن سید عابد علی شاہ کی روح کو ایصال فرما دے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کاغذ قلم دیا نا ہزیاں سنا دیا، کاغذ قلم دیا نا ہزیاں سنا دیا، کاغذ قلم دیا نا ہزیاں سنا دیا۔
گھر کو پھر مصطفیٰ کے گھر کو اس نے جلا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیاں سنا دیا کاغذ قلم دیا نا سونا دیا حق مانگنے گئی تھی بیٹی رسول کی حق مانگنے گئی تھی بیٹی رسول کی کر کے سند کے ٹکڑے خالی لوٹا دیا کر کے سند کے ٹکڑے خالی لٹا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیاں سنا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیاں سنا دیا لو آخری رسول کی بیٹی بھی چل بسی لو آخری رسول کی بیٹی بھی چل بسی جلتا ہوا دروازہ کس نے گرا دیا جلتا ہوا دروازہ کس نے گرا دیا پھر مصطفیٰ کے گھر کو پھر مصطفیٰ کے گھر کو کس نے جلا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیاں سنا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیاں سنا دیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور محمد و آل محمد صلوات اللہ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا خاتم المرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکہ یا علی مرتضی امیر المومنین السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا مولا یا حسن مجتبی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا مظلوم کربلا یا سید الشہداء سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا زینب ام کلثوم السلام علیکہ یا رقیہ ام لیل السلام علیکہ یا ام فروہ و سکینہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا آقا یا مولا یا سیدی یا بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان
الامان الامان الامان. السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.